یہ کہانی ہے ٹونی چڑیا کی، جو کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جنگل میں رہتی ہے۔ اس جنگل میں ایک جادوئی پیڑ ہوتا ہے۔ جنگل کا کوئی پکشی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے وہ پھل کھلاتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے پیارے ویورز، اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ارے ماں ہماری بہن کب ٹھیک ہوگی؟ ارے میری بیٹیوں، تم لوگ فکر مت کرو، میں ابھی جادوئی پیڑ سے ایک سیب لے آؤں گی جس سے تم لوگوں کی بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یوں ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ اپنی بیٹی کے لیے جادوئی پھل لا سکے۔ یوں وہ دونوں بہنیں اپنی بیمار بہن کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ارے ہماری بہن، تم پریشان مت ہو، ماں جادوئی پھل لینے گئی ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یوں ٹونی جادوئی پھل لینے نکل پڑتی ہے۔ راستے میں اسے چنٹو بتاتی ہے کہ جادوئی پیڑ پر کوے اور گوری نے قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ پیسوں سے پھل دیتے ہیں۔ ارے چنٹو بہن، اب میں کیا کروں گی؟ اتنے سارے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، گھر کا خرچ کیسے چلاؤں گی اگر پھل لے لوں گی تو؟ ہاں میری بہن، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، وہ دونوں بہت ظالم ہیں۔ یوں ٹونی اپنے وہ پیسے لے کر جادوئی پیڑ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ارے بہن، کیا ہوا؟ تم چاہو تو میرے اوپر سے مفت میں پھل توڑ لو۔ ارے کیسے توڑ لے؟ فری کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم ہماری زمین پر لگے ہوئے ہو، ہم تمہیں پیسوں سے بیچیں گے اور کوئی تمہیں ایسے لے جا نہیں سکتا۔ اگر اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو پیسے دو اور پھل لو۔ گوری بہن، خدا کے لیے کچھ پیسے کم کر دیجئے، مجھے مہینے کا خرچ بھی انہی پیسوں میں چلانا ہے۔ ارے نہیں، یہ کوئی خیرات نہیں، اگر پھل چاہیے تو اتنے ہی پیسوں میں ملے گا۔ یوں مجبوراً ٹونی کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں اور ٹونی وہ پھل لے کر اپنی بیٹی کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے کالو، دیکھا نا، میری ترکیب کام کر گئی، اب ہم جنگل کے پکشیوں سے زیادہ پیسے لے کر یہ پھل بیچیں گے، کیونکہ اس جنگل میں ایک ہی جادوئی پیڑ ہے، انہیں مجبوراً پیسے دینے پڑیں گے۔ ہاں گوری، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارا تو اچھا خاصا کاروبار چل پڑا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کو وہ پھل دے دیتی ہے۔ ارے میری بیٹی، یہ لو، یہ سیب کھا لو، یہ سیب کھاتے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہاں مما، میں کھا لیتی ہوں۔ یوں اس کی بیٹی وہ سیب کھا لیتی ہے اور اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ ٹونی من ہی من میں بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ مہینے کے آدھے پیسوں سے پھل لے آئی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں تک مٹھو کی بیٹے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ارے اس کو جادوئی پھل کھلاؤ مٹھو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے ٹونی بہن، ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے اتنے پیسے جن سے وہ پھل خرید سکے؟ ارے مٹھو، پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن تمہارے بیٹے کی جان بچنا ضروری ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہوں، تم پھر اگلے مہینے مجھے واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے ٹونی بہن، تمہارا بہت شکریہ۔ یوں مٹھو 10 سکے لے کر کالو اور گوری کے پاس جاتا ہے۔ یہ پیسے لو اور جلدی سے مجھے پھل دے دو، میرا بیٹا مر رہا ہے۔ ارے یہ تو صرف 10 سکے ہیں، پھل تو 30 سکوں کا ملے گا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹونی نے تو مجھے بتایا ہے کہ 10 سکوں کا پھل لائی تھی وہ۔ ارے تب 10 سکوں کا تھا، اب 30 سکوں کا ہو گیا ہے، اگر 30 سکے ہیں تو یہ لے جاؤ، نہیں تو یہاں سے چلتے بنو۔ ارے میں کہاں سے لاؤں 30 سکے؟
और यूं निराश होकर मिट्ठू तोता जब घर लौटता है तो आगे उसका बेटा मर चुका होता है। मिट्ठू बहुत गमगीन हो जाता है। ओह मेरा बच्चा, अगर वो दोनों जालिम कौवे मुझे फल दे देते तो शायद मेरा बच्चा बच जाता। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बेटा मर गया। अरे मिट्ठू भाई, तुम परेशान मत हो, अब हम क्या कर सकते हैं। यूं टोनी चिड़िया कौवे और गौरी के पास चली जाती है। अरे आपने मिट्ठू के साथ अच्छा नहीं किया, उसका बेटा मर गया है। अरे मरता है तो हमारी भला से मरे, हमने क्या यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है। जाओ चिड़िया भी अपना रास्ता नापो। यूं कौवा और कवि वहां से चले जाते हैं। इतने में जादुई पेड़ बोल पड़ता है। अरे मेरी बहन, मैं तो यहाँ लोगों की भलाई के लिए लगा था, मुझे क्या पता था ये इन दोनों दुष्ट कौवों की जमीन है। मेरी बहन, तुम एक काम करो, मेरे ऊपर से एक सेब तोड़ के ले जाओ और जाकर एक जमीन में लगा दो, वहां पर जादुई पेड़ उग जाएगा। हाँ, इससे मुझे नुकसान होगा, मेरे सभी फल जहरीले हो जाएंगे, लेकिन क्या फायदा इनके मीठे होने का जब ये किसी के काम नहीं आ सकते। अरे नहीं पेड़, हम तुम्हें मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं। नहीं बहन, ये दुष्ट कौवे बहुत लालची हैं, इनका लालच बढ़ता ही जाएगा, ये कल 50 का बेचने लगेंगे। तुम ये ले जाओ और जाकर अपनी जमीन में उगा दो। यूं टोनी चिड़िया वो फल लाकर जमीन में दबा देती है और देखते ही देखते वो पौधा उगने लगता है। टोनी चिड़िया बैठी बैठी उस दरख्त को देखने लगती है। टोनी चिड़िया उसे देख बहुत खुश होती है और मुतमईन होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त और बड़ा हो जाता है और पलक झपकते ही एक दरख्त बन जाता है। अरे मैं जादुई पेड़ हूँ, अब मुझसे जितने चाहो इतने फल खा लो। यूं टोनी चिड़िया बाकी के सभी लोगों को भी बुला लाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ कालू गौरी जैसे ही अपने दरख्त का फल खाते हैं वो दोनों मर जाते हैं, क्योंकि दूसरा दरख्त लगने से पिछले दरख्त के सारे फल जहरीले हो जाते हैं। यूं उन दोनों को सजा मिल जाती है और जंगल के बाकी सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है।